ان کی محفل میں نصیر کے تبسم کی قسم، ان کی محفل میں نصیر کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات و مراتب سے سرفراز تھا۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 برس تک ملائکہ کو واعظ اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا، اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد اور دوسرے آسمان میں زاہد اور تیسرے آسمان میں عارف اور چوتھے آسمان میں ولی اور پانچویں آسمان میں تقی اور چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمہ سے بے خبر تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی اصلاح میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہان میں ملعون فرما دیا اور اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من النار وخلقتہ من الطین قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولتجد اکثرہم شاکرین قال اخرج منہا مذءوما مدحورا لمن اتبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ وہ بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، نکل جا، تو ذلت والوں میں سے ہے۔ ابلیس بولا تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھے مہلت ہے۔ وہ بولا کہ خداوند کی قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر تیرے بندوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور بہکاؤں گا۔ تو اے اللہ اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا اے شیطان، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تو راندہ ہوا ہے۔ جو میرے بندوں میں سے تیرے کہے پر چلے گا میں ضرور تم سبوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اس واقعے کو خداوند قدوس نے مختلف الفاظ میں اور متعدد طرز بیان کے ساتھ
قرآن مجید کے 7 مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ سورۃ بقرہ، سورۃ اعراف، سورۃ حجر، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ کاف، سورۃ طٰہٰ، سورۃ صاد میں ذکر آیا ہے۔ اس سے مندرجہ ذیل حقائق اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے ایک بہت بڑا درس یہ ملتا ہے کہ کبھی ہرگز اپنی باتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گناہ گار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا، خاتمہ کیسا ہوگا، عام بندوں کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اور نجات و فلاح کا دارمدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو وہ جہنمی ہوگا، اور بڑے سے بڑا گنہگار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو جنتی ہوگا۔ دیکھ لو کہ ابلیس کتنا بڑا عبادتگزار اور کس قدر مقرب بارگاہ تھا، اور کیسے کیسے مراتب درجات کے شرف سے سرفراز تھا، مگر انجام کیا ہوا، اس کی ساری باتیں غارت و غارت ہو گئیں، اور دونوں جہاں میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، کیونکہ اس کو اپنی باتوں اور بلندی اور درجات پر غرور و تکبر ہو گیا تھا، مگر اپنے انجام اور خاتمہ سے بالکل بے خبر تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ اہل جنم کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتم، یعنی مال کا اعتبار خاتمہ پر ہے۔